رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے 14 گھنٹے کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پانی چھوڑ سکتے ہیں، شہوتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، جس اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اسی اللہ کے حکم پر ہم ناجائز اور حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس اللہ کے حکم پر ہم اپنے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنی ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور تقویٰ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہ ہو، تقویٰ کا مطلب یہ ہے گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہو، گناہ کرنے کا ماحول ہو، گناہ کرنے کے تقاضے ہوں، گناہوں سے سارا زمانہ بھرا ہوا ہو، لیکن آپ اپنے دامن کو بچا کے چلے جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد رحمانیہ جلالی پورہ میں آج رمضان کی 29ویں رات یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ رمضان کا بالکل آخری موڑ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کل عید کا چاند نظر آ جائے اور ہم پرسوں عید الفطر کا تہوار منائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 30 کا چاند ہو اور ہم ایک دن کے بعد عید منائیں۔ بہرحال اتنا تو طے ہے کہ رمضان اب بالکل آخری موڑ ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے بڑے جوش میں ہوتا ہے، شروعات میں جوش بہت ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے انسان کا جوش اترتا ہے۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے، ہماری مسجدوں کی جو تعداد ہوتی ہے نمازیوں، ہمارا جو شوق ہوتا ہے تلاوت کا،
ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا، وہ شروع رمضان میں جو ہوتا ہے وہ پھر بیچ رمضان میں نہیں ہوتا، اور پھر آخری دنوں میں تو ہم اور آپ، معاف کیجئے گا، رمضان کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی ٹائم رمضان کا، جو سب سے قیمتی ٹائم ہے، وہ اس کا آخری اشرا، جس اشرے میں اللہ کے نبی 10 رات پوری رات جاگتے ہیں۔ ہم تو صرف تاک رات جاگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی 10 رات جاگتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری اشرا آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی پورے اشرے میں جاگتے تھے، اور اکیلے نہیں جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے۔ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور کمر کس لیتے تھے، چاقو چوبند ہو جاتے تھے، چست ہو جاتے تھے۔ ہم تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں آخری اشرے۔ اللہ کے نبی ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے، ہم ساری رات شاپنگ کرتے ہیں، کام کرنے والے کام کرتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے ہماری عید اچھی ہونی چاہیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بے شک عید اچھی ہونی چاہیے، مگر عید اچھی اگر اس قیمت پر ہو رہی ہے کہ آپ آخری اشرے کو بازاروں میں برباد کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو یہ عید اچھی نہیں ہے، یہ عید افسوس کا۔ رمضان جا رہا ہے اور جاتے جاتے ہمیں بہت کچھ سکھا کے جا رہا ہے۔ رمضان جاتے جاتے ہمیں بہت سارے پیغام دے کے جا رہا ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اس پر میں کروں کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا، رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ بھئی ایک بات تو طے ہے کہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اکلوتا مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ کیوں؟ کیا خاص بات تھی اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سب سے بڑی جو نعمت دی ہے قرآن کی شکل میں، وہ اسی مہینے میں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1 صدی سے بھی بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ایک رات کی عبادت، مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے تک کا جو ٹائم ہے، 10 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ 10 گھنٹوں کی عبادت 1000 مہینے کے برابر نہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 84 سال کے اوپر۔ کتنی بڑی بات ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، ایک رات میں جو بھی عبادت کریں آپ کو 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، خیر، اس سے بہتر۔ کتنا بہتر ہے ہم نہیں جانتے، کتنا بہتر ہے ہم نہیں جانتے۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ کچھ تو ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے میرے بھائی؟ گرمی کا موسم ہے، اپریل کا مہینہ تھا اس بار رمضان۔ صبح ہم 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھا رہے ہیں، اور شام کو 6:15 بجے تک، 6:30 بجے تک ہم بھوک و پیاس کی تکلیف کرنا۔ 14 گھنٹے کا روزہ، گرمی کا موسم، پیاس سے برا حال ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے پانی رکھا ہے، کمرے میں کوئی نہیں، 2-4 گھونٹ پانی اگر پی لیں کون دیکھنے جاتا؟ مسجد میں وضو کرنے آئے، کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، پانی اندر گیا، حلق کے قریب سے ہو کر کے واپس چلا آیا، اگر 2-4 قطرے حلق کے نیچے چلے جاتے کون روکنے والا؟ جس طاقت نے آپ کو اس سخت گرمی میں 14 گھنٹے تک بھوک و پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنے پر مجبور کیا، اسی طاقت کا نام ہے تقویٰ۔ اور یہ تقویٰ وہ طاقت ہے کہ شیطان جتنا بھی بڑا طاقتور ہے، اس طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی تھی اور شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو شیطان کو بھی اقرار کرنا پڑا تھا الا عبادک المخلصین، اے اللہ تیرے اخلاص والے بندوں پر میرا زور نہ چلے گا، تیرے تقوی والے بندوں پر میرا زور نہ چلے گا۔ رمضان آپ کو تقوی اور اخلاص کا درس، اور روزہ اکلوتی ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، جس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کس کو دکھائیں گے بھیا؟ روزہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کی عبادت ہے۔ اور اسی لیے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میرے علاوہ کوئی روزے کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور روزے کا کیا بدلہ ہے؟ کہ قیامت کے دن جب میں روزے دار کو بدلہ دوں گا تبھی اس کو اوپن کیا جائے گا، ابھی دنیا میں اوپن بھی نہیں کیا کہ روزے دار کو کیا بدلہ۔ تو روزے کا، رمضان کا پہلا سبق یہ ہے، رمضان ہمیں تقویٰ کا درس ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے 14 گھنٹے کھانا چھوڑ سکتے ہیں، پانی چھوڑ سکتے ہیں، شہوتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، جس اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اسی اللہ کے حکم پر ہم ناجائز اور حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس اللہ کے حکم پر ہم اپنے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنی ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور تقویٰ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہ ہو، تقویٰ کا مطلب یہ ہے گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہو، گناہ کرنے کا ماحول ہو، گناہ کرنے کے تقاضے ہوں، گناہوں سے سارا زمانہ بھرا ہوا ہو، لیکن آپ اپنے دامن کو بچا کے چلے جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو ابی بن کعب نے پوچھا امررت بطریق ذات شوک، اے امیر المومنین کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جو کانٹوں بھرا راستہ ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں ہوا ہے۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اشمر ثیابی، اپنے کپڑے کو بچا بچا کے، اپنے دامن کو بچا بچا کے گزر جاتا ہوں۔ کہا اسی کا نام تقویٰ، اسی کا نام تقویٰ۔ گناہوں کے کانٹے، شہوتوں کے کانٹے، شیطان کے راستوں کے کانٹے آپ کو زندگی میں قدم قدم پر ملیں گے، ان کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا یہی تقویٰ ہے میرے بھائیوں۔ اور رمضان کے درس، رمضان میں ہماری زندگی کا شیڈیول چینج ہو جاتا ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، سونے کا، ہر چیز کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے۔ بھئی عام دنوں میں کون صبح 4 بجے اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے کیا؟ بھئی دوپہر کا کھانا ہماری زندگی کے معمول میں شامل ہے۔ آدمی مارکیٹ میں ہو، دکان پہ ہو، کاروبار میں ہو، پاور لوم چلا رہا ہو، کوئی بھی کام کرے، کھانے کا ٹائم ہوا، جسم نے آواز دی، جسم نے مطالبہ کیا بھئی تجھے کھانے کی ضرورت ہے، آدمی گھر پہنچا کھانا کھایا۔ رمضان میں تو نہیں کھاتے، رمضان میں ہمارا شیڈیول چینج ہو گیا، دوپہر میں ہم کھانا نہیں کھاتے، رات میں ہم کب سوتے ہیں اور صبح ہم کب اٹھتے ہیں، ساری زندگی کا شیڈیول چینج ہو گیا۔ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ میسج بھی دے رہا ہے کہ اگر تم 1 مہینے کے لیے اپنے کھانے کے اوقات بدل سکتے ہو، اپنے سونے کے اوقات بدل سکتے ہو، اپنے اٹھنے کے اوقات بدل سکتے ہو، دوپہر کا کھانا چھوڑ سکتے ہو، تو زندگی کے اندر جو غلط عادتیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تم کہتے ہو مجھے سگریٹ کی لت ہے، تم کہتے ہو مجھے گٹکے کی لت ہے، تم کہتے ہو مجھے فلاں چیز کی لت ہے، یہ لت کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ کو دوپہر کے کھانے کی لت نہیں ہے؟ کیا آپ کو صبح ناشتے کی لت نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں لت نہیں، ہماری ضرورت ہیں۔ اگر رمضان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیں تو لت کیا چیز، ہم ضرورت چھوڑ سکتے ہیں۔ آج ہم نے گناہوں کو اپنی لت بنا کے رکھا ہے، کسی کو شراب کی لت ہے، کسی کو گٹکے کی لت ہے، کسی کو سگریٹ کی لت ہے، کسی کو کسی چیز کی لت ہے، کسی کو گالی دینے کی لت ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، چینج کرو اپنے آپ۔ یہ چینجنگ کا مہینہ ہے، یہ بھوکے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں ہے، تبدیل ہونے کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی تم تبدیل نہیں ہو سکے تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں
رغم انف رجل ادرک رمضان، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ چلا جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس کی بخشش نہ ہو سکے، رمضان کا مہینہ اس کو اس قابل نہ بنا سکے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی معافی ہو سکے۔ رمضان ہمیں بخشش کا موقع لے کر کے آیا ہے۔ چینج کرو اپنے آپ کو۔ رمضان جاتے جاتے ہمیں آواز دے کے جا رہا ہے، بہت ہوئی گناہوں کی زندگی، بہت ہوئی حرام کاموں کی زندگی۔ اگر 30 دن ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو سال کے 330 دن مزید بھی ہم سدھار سکتے ہیں۔ ایک مہینہ اگر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں تو باقی سال کے 11 مہینے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ میسج دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اپنے متقی بندوں کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ میرے متقی بندے وہ ہیں جب وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، جب ان سے کوئی غلط کام ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا متقی وہ ہوتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو گیا تو آپ رجوع کر لیتے ہیں، آپ توبہ کر لیتے ہیں، آپ آدم کا طریقہ اپناتے ہیں، آپ ابلیس کا طریقہ نہیں اپناتے۔ آدم کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ ہو تو شرمندہ ہو جاؤ، گناہ ہو تو توبہ کرو، اور ابلیس کا طریقہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو گناہ پر ڈٹے رہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متقی بندوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو رمضان ایک سبق ہم کو یہ بھی دے کے جا رہا ہے کہ گناہوں کو توبہ میں تبدیل کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ رمضان ایک سبق اور دیتا ہے، رمضان میں ٹائم کی ویلیو پتہ لگتی ہے۔ افطار کا ٹائم اگر 6:27 پر ہے تو 6:26 پر آپ افطار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کیا تو آپ کا روزہ خطرے میں ہے، آپ کا روزہ گیا۔ اگر سحری کا ٹائم صبح 4 بجے ہے تو آپ 3:59 4:01 پر آپ سحری نہیں کر سکتے۔ آپ کو ٹائم کے پہلے سحری ختم کرنا ہے۔ 1 منٹ چھوڑ دو، 10 سیکنڈ کی ویلیو پتہ لگی رمضان۔ رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں ٹائم کی قدر ہونی چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو سب سے بڑی پرابلم ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم کی ویلیو نہیں ہے، ٹائم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ موبائل میں گھنٹوں لگے ہیں، انسٹاگرام پہ گھنٹوں لگے ہیں، واٹس ایپ پہ گھنٹوں لگے ہیں، فیس بک پر گھنٹوں لگے ہیں۔ بھائی صاحب، سوشل میڈیا اور موبائل کو اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے اور جتنا آپ کی زندگی اجازت دے۔ بیوی کا حق مار کے، ماں باپ کا حق مار کے، دوسروں کا حق مار کر کے آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں۔ وقت کی ویلیو کو سمجھیں۔ اسلام میں ٹائم کی ویلیو کا اندازہ اس سے لگائیے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے آپ کے یہاں، 7:45 بجے جماعت کا ٹائم ہے۔ ایک آدمی آیا 8:30 بجے مسجد میں، مؤذن تکبیر بول رہا تھا، اقامت بول رہا تھا، اقامت کے ساتھ وہ شامل ہوا۔ امام نے اللہ اکبر کہا، وہ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے شامل ہوا۔ ایک آدمی 20 سیکنڈ کے بعد آیا، اس کو تکبیر نہیں ملی، اس کو امام کا پہلا والا اللہ اکبر نہیں ملا، 20 سیکنڈ سے وہ لیٹ ہو گیا۔ 4 رکعت اس کو عشاء کی ملی۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آدمی پہلی صف میں اور پہلی تکبیر میں شامل تھا اس کو جتنا ثواب ملا ہے 20 سیکنڈ بعد آنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
8 بجے 8:30 بجے جو آیا ہے اور جس نے امام کے ساتھ تکبیر پائی ہے اس کو جو ثواب ملا ہے وہ بعد میں آنے والے کو نہیں مل سکتا۔ یہ اسلام میں ٹائم کی ویلیو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ تکبیر میں اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے تو لوگ لستحموا علیہ، لوگوں کو اگر قرآن اندازی کرنا پڑے، پرچی ڈالنا پڑے تو پرچی ڈال کر کے پہلی صف میں جگہ حاصل کریں گے۔ یہ ہے اسلام میں ٹائم کی ویلیو۔ رمضان ہمیں ٹائم کی ویلیو سکھا کر کے جاتا ہے۔ رمضان ہمیں دنیا کے ان کروڑوں لوگوں کی تکلیف کا احساس کراتا ہے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور اسی لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر بالغ مسلمان کو رکھنا ہے۔ غریب ہے تب بھی رکھنا ہے اور کروڑ پتی ہے تب بھی رکھنا ہے۔ کسی کروڑ پتی کو اجازت نہیں ہے کہ تو ایک روزہ کے بدلے 1 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر کے آپ ایک روزے کو پورا نہیں کر سکتے۔ کروڑ پتی کو بھی یہ روزہ رکھنا ہے۔ وہ انسان جو کبھی بھوکا نہیں رہتا، جو ہوٹلوں میں 2000 کا کھانے کا آرڈر دیتا ہے اور آدھا کھانا کھاتا ہے آدھا پھینک دیتا ہے، اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے تجھے بھی 14 گھنٹے بھوکے رہنا۔ جب وہ کروڑ پتی، وہ ارب پتی، وہ طرح طرح کی نعمتوں کو کھانے والا جب وہ 14 گھنٹے بھوکے رہتا ہے تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو اپنی چوائس سے بھوکا ہوں، میں تو اپنی مرضی سے بھوکا ہوں، میں تو اللہ کے حکم پر بھوکا ہوں۔ ارے دنیا میں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مجبوری میں بھوکے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانا ہے ہی نہیں، جن کے بچوں کے پاس روٹی ہے ہی نہیں۔ ان مجبوروں کی، ان بھوکوں کی تکلیف کا احساس رمضان کا یہ مہینہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان میں آدمی زکات دیتا ہے، رمضان میں آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، اور رمضان ختم ہوتے ہوتے بھی صدقہ فطر آپ کو دینا ہے۔ آپ نے 1 کروڑ روپیہ زکات میں نکال دیا، آپ یہ کہہ کر کے بری نہیں ہو سکتے کہ صاحب میں تو 1 کروڑ روپیہ زکات نکال چکا ہوں۔ نہیں، آپ کو صدقہ فطر دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، آپ کے گھر کی تمام عورتوں کی طرف سے صدقہ فطر آپ کو دینا ہے، آپ کے بچوں کی طرف سے بھی دینا ہے، اور عید کے دن سورج نکلنے کے پہلے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو، سب کی طرف سے آپ کی طرف سے۔ یہ غلط فہمی بہت سے لوگ اپنے دماغ میں نہ پالیں کہ صدقہ فطر صرف روزے دار کی طرف سے دینا ہے۔ حدیث کے صاف الفاظ، اللہ کے رسول نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، آزاد کے اوپر، غلام کے اوپر، چھوٹے کے اوپر، بڑے کے اوپر۔ صدقہ فطر آپ اناج کی شکل میں دیں جو آپ کھاتے ہیں، زیادہ بہتر ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں قیمت دینا جائز نہیں ہے، مگر اتنا تشدد ٹھیک نہیں ہے۔ قیمت بہتر تو ہم اناج کو مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی روشنی میں جو بات ثابت ہے، اناج دیا، مگر وقت اور حالات اور ضرورتوں کے حساب سے شریعت ہمیں بہت ساری چیزوں کی گنجائش دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں اناج بھی کرنسی تھا، لوگ اناج دے کر کے کپڑا خرید لیتے تھے، ثبوت ملتا ہے، صحابہ سے ثبوت ملتا ہے اس بات کا۔ آج کے دور میں اناج کرنسی نہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کو آپ نے 10 کلو آٹا دے دیا، میں نے بھی 10 کلو آٹا دے دیا، فلاں صاحب نے بھی 10 کلو آٹا دے دیا، اس کے گھر میں 30 کلو آٹا ہو، اس کو کھانا ہے 5 کلو آٹا، اب وہ 25 کلو آٹا مارکیٹ میں جا کے اونے پونے بیچ رہا ہے۔ جو آٹا آپ 30 روپے کا خرید کے لائے وہ اس کو 20 روپے میں بیچ رہا ہے، تو غریب کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو جہاں ایسی سچویشن ہو وہاں آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو قیمت کو حرام نہیں کہنا چاہیے، بہت سے لوگ اس کو بہت تشدد کرتے ہیں۔ ہاں بہتر ہے بہرحال اناج آپ دیں، لیکن سامنے والے کی اگر مصلحت قیمت ہے تو قیمت بھی آپ دیں۔ جاتے جاتے رمضان جا رہا ہے، آپ کو صدقہ فطر دے کے جانا۔ اور ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو، رمضان ہمیں اتباع سنت کا بھی درس دیتا ہے۔ صدقہ فطر آپ کو عید کی نماز کے پہلے دینا ہے۔ بھائی بعد میں دے دے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ضرورت نہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے فوراً آ کے آدمی کھانا کھا لے گا۔ ارے عید کی نماز پڑھ کے دے دیں، وہ بیچارہ جا کے اپنا راشن وغیرہ لے لے گا اور کھا لے گا، پکا لے گا، مگر نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نے عید کی نماز کے بعد دیا وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، وہ ادا ہوگا۔ اور یہ سیم قربانی کا الٹا ہے۔
قربانی کا جانور اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربان کر لیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عام ذبیحہ ہے، قربانی کا ثواب آپ کو نہیں، آپ کو ہر حال میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کریں۔ یہ اتنی سختی کیوں کی گئی بھائی؟ اگر کوئی قربانی پہلے کر لے کیا مسئلہ ہے، کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ شریعت آپ کی منمانی کا نام نہیں ہے، شریعت قرآن و سنت کی اتباع کرنا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ افطار میں احتیاط کرتے ہیں، افطار کا ٹائم ہو رہا ہے 6:25 پہ، وہ 6:30 بجے افطار کرتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ بولتے 5 منٹ ہم احتیاط کرتے ہیں۔ یہ احتیاط کے نام پہ جو ڈھکوسلا ہے یہ در حقیقت سنت کی خلاف ورزی ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ 5 منٹ اگر آپ نے افطار میں دیر کر دی کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا روزہ تو 5 منٹ لمبا ہو گیا، آپ کو تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، مگر یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 منٹ زیادہ روزہ رکھا، سوال یہ کہ آپ نے کیوں رکھا؟ جب میرے نبی نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تمہاری زندگی کی گاڑی کے لیے، تمہاری زندگی کی گاڑی کے لیے ٹریفک سگنل کی طرح میرے نبی کی سنت ہے۔ میرا نبی کہہ دے گرین سگنل ہے آگے بڑھو تو تمہیں آگے بڑھنا ہے، میرے نبی اگر کہہ دے کہ ریڈ سگنل ہے رک جانا ہے تو تم کو رک جانا ہے۔ زندگی کی گاڑی کے لیے نبی اکرم کی سنت کو تم ٹریفک سگنل بنا لو۔ رسول جہاں کہتے رک جاؤ اور رسول جہاں کہتے چلو وہاں۔ رات میں 2 بجے آپ سحری کھا کے سو گئے، صبح آپ نے سحری نہیں کھائی، کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے 14 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا، مگر حرج ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سحری میں تاخیر کرنا میری سنت ہے۔ تاخیر کا مطلب سحری کے ٹائم کے قریب۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سحری کے درمیان اور فجر کی نماز کے دوران 50 آیتوں کے پڑھنے کا ڈفرنس ہوگا۔ 50 آیتیں پڑھنے میں 20 منٹ بھی لگ سکتا ہے، 15-20 منٹ پہلے اللہ کے نبی سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بڑے متقی بننا چاہتے ہیں، آپ بغیر سحری کا روزہ رکھتے جان بوجھ کر، رات میں آپ نے کچھ کھا پی لیا، کہا چھوڑو یار صبح سحری نہیں کریں گے، سو گیا، ثواب تو زیادہ ملنا چاہیے آپ کو، آپ نے سحری بھی نہیں کیا ہے، آپ تو زیادہ تکلیف اٹھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد تکلیف اٹھانا نہیں ہے، روزے کا مقصد آپ کو نبی کی اتباع کرنے کا، آپ کے اندر سلیقہ پیدا کرنا ہے، آپ کو یہ سکھانا ہے کہ اسلام نبی کی اتباع کا نام ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر کے اگر سحری کو چھوڑ دیا تو آپ نے نبی کی بہت بڑی سنت کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہماری اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ اسی سحری۔ تو رمضان ہمیں اتباع سنت کا درس دیتا ہے۔ تو آپ صدقہ فطر جب ادا کریں تو آپ اس کو عید کی نماز کے پہلے دیں گے۔ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ 2-3 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اگر آپ 1 دن پہلے دیں، چاند رات کو دیں بہتر ہے، 2-3 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ رمضان ختم ہو رہا ہے میرے بھائی، ہم اور آپ کو اللہ نے اگر توفیق دی، ہم نے تراویح بھی پڑھی ہو، طاق راتوں میں ہم نے رات کو 2 بجے 2:30 بجے تہجد کی نماز بھی پڑھی، ہم نے 14 گھنٹے کا کنٹینیو روزہ بھی رکھا ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، لیکن اب سوال ہے کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما من العمل، عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کی۔ نیکی کر لی آپ نے، تراویح پڑھ لی، طاق راتوں میں جاگ گیا، اب آپ اس بات کی چنتا کیجئے کہ ہماری نیکی اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں؟ اس کی ایک پہچان بتا دیتا ہوں، اس کو نوٹ کرو۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ میرا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میری تراویح قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرا صدقہ فطر قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میرا طاق راتوں کو جاگنا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی ایک پہچان بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو۔ پہچان یہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی آپ کا دل نیکی کرنے پر آمادہ ہے
آپ کے دل میں نیکی کے نام پر، صدقہ کے نام پہ، نماز کے نام پہ کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں ہو، آپ کا دل خوشی خوشی نیکی کے راستے پر آمادہ ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کی نیکی اللہ کے لیے۔ اور اگر آپ ایک مہینہ بہت عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور عید کا چاند دیکھتے ہی سب فر سب غائب، مسجد کی میں شکل اب اگلے رمضان میں آپ کی نظر آئے گی، تو معاف کیجیے گا، آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا، مگر رسک میں ہے، خطرے میں ہے۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، میرے نیک بندے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کر کے بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اما عائشہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور دینے کے بعد بھی ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور لوگ ہیں؟ کیا یہ ڈاکو لوگ ہیں؟ کیا یہ شرابی لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، اے عائشہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ چور اور شرابی کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو نمازیوں کے بارے میں ہے، یہ تو صدقہ خیرات کرنے والوں کے بارے میں، یہ تو روزے داروں کے بارے میں ہے۔ یخافون اللہ یقبل منہم، یہ نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اسی لیے نیکی کرنے کے بعد نیکی کو قبول کرنے کی فکر ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہر نیکی کے بعد توبہ اور استغفار کرنے کی تعلیم دی۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سلام پھیرا، ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اللہ کا شکر ادا کر دے کہ اللہ ہم نے نماز پڑھ لی، بہت بڑا کام کر لیا، مگر ہم نماز کا سلام پھیرتے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم 3 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس استغفار کا؟ مطلب یہ ہے اے اللہ ہم نے نماز تو پڑھ لی، اگر ہماری نماز میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر ہم نے نماز کا حق ادا نہ کر سکے ہوں، تو اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری کمیوں کو تو معاف کر دے، ہماری نماز کو تو قبول فرما لے۔ حج کرنے حاجی گیا ہے، حج کرنے کے بعد مینا میں کنکری مارنے کے بعد، مزدلفہ میں نماز پڑھنے کے بعد اور حج کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اے حج کرنے والو جہاں سے سارے حاجی لوٹتے ہیں تم بھی لوٹ جاؤ، واستغفر اللہ، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد تم بار بار اللہ سے استغفار کرو، بار بار تم اللہ سے معافی مانگو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ آپ جب بھی کوئی عبادت کریں تو عبادت کی اینڈنگ میں آپ استغفار کریں۔ اسی لیے جب ہمارے نبی کا مشن پورا ہو گیا، جب ہمارے نبی کے دین پر پورے عرب میں لوگ عمل کرنے لگے، تو قرآن کی سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے نبی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے، جب اللہ کے دین میں لوگ داخل ہونے لگے، جب پورے عرب میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگے، اے نبی اب آپ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری دنوں میں بہت استغفار کرتے۔ تو رمضان کے آخری دنوں میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ ہم تو جوتے چپل کی دکانوں پہ بھیڑ لگائے، ہم تو نئی سڑک اور دال منڈی میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، ہمیں استغفار کرنے کی فرصت کہاں؟ تو رمضان جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے گا کہ اس مہینے کی اینڈنگ ہماری اللہ تعالیٰ سے معافی پر معافی، اور اسی لیے تاک راتوں میں جو دعا ہمیں سکھائی، چھوٹی سی دعا ہے، بچے کو بھی یاد ہو جاتی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔
اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر۔ ہم یہ دعا کریں۔ 1000 مہینے سے افضل ہے یہ رات۔ اس رات میں ہم نے اللہ سے روزی روٹی نہیں مانگی، اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگی، اللہ سے بال بچوں کی بھلائی نہیں مانگی۔ مانگ سکتے ہیں، مگر نبی نے جو مانگنے کا حکم دیا کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اور معافی بھی ہم کیسے مانگتے ہیں؟ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر۔ اب یہ سوچو کہ جب ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں تو اللہ تو ہمارے بارے میں سب جانتا ہے۔ بھئی دنیا ہمارے بارے میں وہ جانتی ہے جو نظر آتا ہے، اور اللہ وہ جانتا ہے جو دل کے اندر ہے، جو اندر کی خبر ہے اللہ تو سب جانتا ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینے کے اندر کی حالات کو بھی جانتا ہے۔ ہم جب اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف، اور وہی بندہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی سے اختلاف کر کے، باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، ساس اپنی بہو سے جھگڑے کر کے بیٹھی ہے، دیورانی جٹانی سے ناراض بیٹھی ہے، بھائی بھائی میں لفڑا چل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں مقدمے بازی چلے، کیوں؟ تم اللہ کے سامنے جھوٹا کمٹمنٹ کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے تو یہ امید کرتے ہو کہ وہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے، اور تم لوگوں کے گناہوں کو اور لوگوں کی خطاؤں کو اور لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی معاف کرنے کو تیار ہو۔ کبھی آپ سماج میں نظر اٹھا کے دیکھیں، سماج میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں اور خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، 90% جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ انا کی بنیاد پر۔ ہر انسان کی 1 کلومیٹر لمبی اونچی ناک ہوتی ہے جس کو وہ ڈاؤن کرنا ہے۔ بھائی صاحب، آپ اپنی ناک کے لیے اپنی جنت کو کیوں خطرے میں ڈالیں؟ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، کروڑ پتی کو بھی جانا ہے، غریب کو بھی جانا ہے، اور اسی قبرستان میں سب کو منو مٹی نیچے جا کے دفن ہوگا۔ کوئی بلڈنگ لے کے نہیں جائے گا، کوئی کروڑوں کی دولت لے کے نہیں جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ اللہ کے یہاں گئے تو کیسا دل لے کے گئے؟ وہ دل صاف ستھرا تھا؟ وہ دل آئینے کی طرح کلیئر تھا؟ یا اس دل میں بغض تھا، بھائی کے خلاف، دوستوں کے خلاف، پڑوسیوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف؟ دل کیسا تھا؟ رمضان ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے کے جا رہا ہے کہ جب تم اللہ سے یہ امید کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو لوگوں کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اسی لیے روزے کو اپنی طاقت مت بناؤ، روزے کو کمزوری بناؤ۔ بھائی روزے کی حالت میں آدمی بھوکا ہے، اسے غصہ زیادہ آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا روزے دار کو اجازت دی جائے کہ تم لوگوں سے غصے میں بات کر سکتے ہو، تم بھوکے پیاسے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو خبردار تم کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی سے جھگڑا مت کرو۔ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم ڈاؤن ہو جاؤ، ان کو نہیں صاحب میں روزے کی حالت میں لڑ نہیں سکتا، میں آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا۔ تو روزے کو اپنی طاقت مت بناؤ، روزے کو اپنی کمزوری بناؤ، یہ تعلیم ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا یہ مہینہ جا رہا ہے، جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دے کے جا کہ رمضان کا اثر آپ کی زندگی پر کتنا پڑا، آپ کی سیرت پر کتنا پڑا، آپ کے کیریکٹر پر کتنا پڑا۔ قرآن آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، ہمارے یہاں عورتیں زیادہ قرآن پڑھتی ہیں۔ ہمارے یہاں عورتیں، میں خود اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں جتنا پڑھ لیتی ہیں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے۔ میں رمضان بھر قرآن کی تفسیر بیان کر کے آیا ہوں کرناٹک میں، لیکن عورتوں سے اگر آپ مقابلہ کریں گے تو نہیں بھائی، وہ ماشاءاللہ تلاوت کرنے کے معاملے میں ہم سے آگے ہوتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، اچھی بات ہے۔ بعض نیکیوں کے معاملے میں عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں۔ صحابہ کے دور میں مردوں کے بارے میں ثبوت نہیں ملتا کہ وہ گھر کا گہنا لے کے آئے، مگر عورتوں کے بارے میں کئی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی نے صدقہ کی اپیل کی، عورتوں نے اپنے کان کے جھمکے، اپنے گلے کا ہار، اپنے زیورات اتار کے دیے۔ ہمارے یہاں راجہ پورہ میں مسجد کے لیے چندہ ہم لوگ کر رہے تھے، کتنی عورتوں نے زیورات بھیجے۔ مئو وغیرہ میں ہم لوگ چندہ کرنے گئے، عورتوں کی طرف سے 20-20 ہزار 25-25 ہزار کی بڑی رقم آئی۔ عورتوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس مہینے میں جو روزہ رکھا، آپ نے جو قرآن پڑھا، اس کا آپ کی سیرت پر کتنا اثر پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو آپ قرآن سناتے، اور یہی دلیل ہے کہ تراویح میں پورا قرآن سنانا چاہیے۔ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، مگر اگر ایک انسان حافظ ہے، اس نے قرآن حفظ کیا ہے، تو رمضان میں تراویح کے ذریعے وہ قرآن کا دور کرے۔ اللہ کے نبی قرآن کا دور کرتے تھے، پورا قرآن سناتے تھے حضرت جبریل۔ تو اللہ کے نبی جب قرآن سناتے تھے حضرت جبریل کو، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ تو ایسے بھی بہت سخی تھے، بہت فیاض تھے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے، مگر جب آپ قرآن سنانے والا مہینہ آتا تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، کان اجود من الریح المرسلہ، تو اللہ کے نبی تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ فیاضی کر دیا، یعنی اتنا اللہ کی راہ میں آپ دیتے تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اتنے فیاض تھے آپ، اتنے سخی تھے آپ۔ کیا ثابت ہوا اس حدیث سے؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے کیریکٹر اور اخلاق پر بھی قرآن کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے اوپر قرآن کا اثر کیوں نہیں پڑتا، یہ ہمیں سوچنے۔ ایک مہینہ قرآن پڑھنے اور سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں نرمی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے دلوں کے اندر سے شیطانی چیزیں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ ہمارے اندر سے برائیاں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزہ تو رکھا، ہم نے نماز تو پڑھی، ہم نے تراویح تو پڑھی، اس کا کوئی اثر ہم نے اپنے اوپر نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان ایک اسکول ہے، رمضان ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے آپ تقویٰ کی ڈگری لے کے نکلتے۔ رمضان ختم ہو گیا، آپ کے پاس اگر تقویٰ کی ڈگری نہیں ہے تو معاف کیجیے، آپ اس ایگزام میں فیل ہو گئے جو رمضان کے ذریعے اللہ آپ کا ایگزام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقویٰ کا سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے۔ اور اسی لیے اللہ نے آگے کہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رمضان کے ذریعے تم پر مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ یہ نہیں چاہتا تمہارا وزن کم ہو جائے، اللہ یہ نہیں چاہتا تم کمزور ہو جاؤ، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ یہ روزہ تمہیں کمزور کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ روزہ تمہیں تقویٰ دار بنانے، تمہیں متقی بنانے۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ آج رمضان کی آخری تاخرات ہے، 29ویں تاخیر، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ سال رمضان کا یہ مہینہ ہم کو مل ہی جائے۔ ہمارے بہت سارے بھائی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کی مائیں پچھلے سال ان کو سحری میں اٹھایا کرتی تھی، اس سال ان کی ماں ان کو اٹھانے کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگوں کے باپ تھے جو اٹھا کر کے ان کو سحری میں اٹھایا کرتے تھے، آج ان کے باپ کا سایہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ نے ہمیں ایک اور زندگی میں رمضان دیا، اور اس پر مزید خوش نصیبی یہ ہے کہ اب وہ رمضان ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، اور پھر اللہ نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کمانے کی توفیق دی۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے اس مہینے میں جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، ہماری نیکیاں اس لائق تو نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائیں۔ ہماری نیکیوں میں بھی بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، مگر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تاخرات میں بیٹھے ہیں، رمضان کی آخری تاخرات ہے۔ اے اللہ، جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہماری بیماریوں سے ہم کو شفا دے دے۔ ہمیں سے جو ذہنی طور پر پریشان ہیں، جسمانی طور پر پریشان ہیں، اے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں سے جو لوگ رمضان کے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اور رمضان میں انہوں نے نماز شروع کی ہے، اے اللہ تو رمضان کے بعد بھی ان کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو کسی غلط عادت سے، کسی گناہ کی عادت سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اے اللہ تو سال کے باقی کے 11 مہینے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے تیری راہ میں جو صدقہ اور خیرات کیا ہے، جو زکوٰۃ اور خیرات کیا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ، اس ملک میں جو حالات ہیں اور مظلوم اور ظالم کا جو معاملہ چل رہا ہے، اے اللہ تو مظلوم کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس ملک میں ہمیں پوری آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کا اقتدار اور ملک کی کرسی ایسے لوگوں کو سونپ دے جو امن و انسانیت کے ساتھ اس ملک کو چلا سکیں، اور ظالموں کے ظلم سے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں تمام باشندوں کو امن، چین اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ رب العالمین رمضان کے مہینے کے بعد ہم نیکی کے راستے پر اور پھر دین کے راستے پر چلتے رہیں تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔